الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قصص القرآن سیریز چل رہی ہے الحمدللہ. روزانہ تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیان ہوتا ہے. آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کی مجلس بھی قصص القرآن ہی کی سیریز میں شامل کر لی گئی. آج سے پہلے جتنے بیانات ہوئے وہ قصص القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سی ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آج سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ کرنا ہے. یہ تفصیلی بھی ہے اور بہت خیروں کا ذریعہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری عبرتیں بھی ہیں. اس کو بیان کرنا ہے حضرت جی کی کتاب حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب سورہ یوسف کے 101 فوائد. تو الحمدللہ کل تراویح کے بعد سے لے کے ابھی تک اس کتاب کو پڑھا تو اسی میں سے چیزوں کو انشاءاللہ العزیز آج بیان کیا جائے گا. تو یہ سورہ یوسف کے 101 فوائد جو حضرت جی کی کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو خرید کر اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھیں، بچوں کو سنائیں. بہت ہی اس کے اندر نکات اور بہت زبردست علم کے خزانے بھرے ہوئے. 87 تفاسیر سے پڑھ کر اس کتاب کو بنایا گیا. تقریباً 10-11 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے روزانہ 2-2.5 گھنٹے کے ساتھ بیان کر کے اس کتاب کو پورا کیا، اس تفصیل کو پورا کیا. سورہ یوسف مکی صورت ہے. اس کے اندر 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ پوری صورت ایک ہی قصے کے اوپر اور ایک ہی واقعے کے اوپر مشتمل ہے. اور یہ قصہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ بتایا گیا، ارشاد ہوا، کسی دوسری جگہ دہرایا نہیں گیا. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں 8ویں سپارے میں بھی ہے، 14ویں سپارے میں بھی ملتا ہے، 12ویں میں بھی ملتا ہے، 19ویں میں بھی ملتا ہے. مختلف جگہ اس کا ذکر ملتا ہے ان چیزوں کا. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ مکمل ترتیب کے ساتھ ہے اور احسن القصص اس کو بتایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہیں، ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 26 جگہ پر ہوا. 24 تو صرف اسی صورت میں سورہ یوسف کے اندر، اور ایک سورہ انعام میں اور دوسرا سورہ غافر کے اندر آپ کا ذکر ہوا. سورہ انعام اور سورہ غافر. سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے نام کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی ہے. سورہ یوسف قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے. وہ کیسے؟ مشرکین مکہ یہود کے پاس گئے اور یہودیوں نے کہا کہ دیکھو ان سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. جب کوئی عالم مخالف ہو جائے نا، یہود جو تھے یہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے، تو وہ علمی نکات ہی پیش کیا کرتا ہے اگر عالم مخالفت پر آ جائے. تو یہود نے قریش مکہ کو کہا اچھا تم جان چھڑانا چاہتے ہو تو جا کے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے، یہ واقعہ کیا تھا. اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو بتا سکتے ہیں، ورنہ وہ بتا ہی نہیں سکتے. اور گمان ان کا یہ تھا کہ خدا نخواستہ نبی علیہ السلام سچے نبی نہیں، قریش مکہ یہ کہتے تھے. بہرحال جیسے ہی یہود کی بات یہ آ گئی اور فوری طور پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جو ہے یہ عطا فرما دیا.
تو اس کے اندر ایک دلیل یہ تھی کہ یہود و نصارہ جو خود اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، ان کے پاس بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی صحیح مستند اور واضح تفصیلات موجود نہ تھیں جتنی ان کے سوال نے قرآن مجید نے کھول کے بتا دی ان کے جواب میں۔ سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت موت کی سختی کو آسان فرما دیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے حالات کی تکلیفیں، بلائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں تو سورہ یوسف کو پڑھا کرے۔ یہ سورت جو ہے انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ اس صورت نے حلال اور حرام کو واضح کیا، حدود اور احکام کو واضح کیا، اور تقوی پر عمل کرنے سے زندگی میں اور آخرت میں کیا ملتا ہے اس کو واضح کیا، اور سب سے بڑی بات یہودیوں کے دماغ کھل جائیں ان کے اوپر قرآن کا اور نبی علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کیا۔ آگے فرمایا قرآناً عربیہ، یہ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ قرآناً عربیہ لعلکم، عربی زبان کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عربی زبان 3 وجوہات کی وجہ سے سیکھا کرو۔ نمبر 1، یہ میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ نمبر 2، یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ اور نمبر 3، یہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو، راستے کو، واسطے کو بڑھائیں اور عربی زبان خوب شوق کے ساتھ حاصل کریں۔ قرآن مجید کے الفاظ گن لیے گئے ہیں، تو قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ تکرار کے ساتھ آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کا نام یوسف ایک نام ہے لیکن 26 جگہ پر آیا، جنت ایک نام ہے لیکن بہت ساری جگہ پر آیا، تو جس کو ایک دفعہ جنت پتہ لگ گیا کہ کیا ہے تو باقی ساری چیزیں بھی آسان ہو گئیں۔ تو قرآن مجید کے جو ٹوٹل حروف بنتے ہیں نا وہ 2000 سے کچھ اوپر ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 2000 حروف کے ترجموں کو سمجھ لے، جان لے، پڑھ لے کسی صحیح مستند عالم سے، تو پورے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اردو بولنے والوں کے لیے ایک آسانی اور بھی ہے۔ ہماری اردو زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، موت ہے، قیامت ہے۔ تو بہت سارے ایسے الفاظ ہماری زبان میں خود موجود ہیں۔ ان الفاظ کی جب گنتی کی گئی تو تقریباً 500 کے قریب وہ الفاظ بنتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے اور ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا اردو والوں کے لیے تو ٹارگٹ اور آسان ہو گیا کہ صرف 1500-1600 لفظ سیکھ لینے سے وہ پورا قرآن سیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی مستند عالم سے ایسے نہیں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھ سکو۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی ضروری، اور اس سورت کے اندر جو تفصیلات بتائی گئیں یہ بھی اس لیے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوسف کو فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں کچھ نکات ہیں سمجھنے والے، اس پوری صورت میں نکات ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ نکتہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے اپنائیت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ جب مخاطب کریں تو محبت کا لفظ ہو، جیسے فرمایا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، تو محبت کا لفظ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں وہ کوئی برا معاملہ کر لیں اور کوئی ایسی پلاننگ کر لیں جس سے تمہیں نقصان ہو۔ تو یہاں سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ حاسد کے، حسد کے شر سے بچنے کے لیے، کسی شریر کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کا چھپانا یہ بہتر ہے۔ اگر کسی کو غالب گمان ہو کہ حاسد کو معلوم ہوگا اور حسد متوجہ ہو جائے گا، وہ حسد کرے گا، تو بہتر ہے کہ انسان اس نعمت کا اظہار نہ کرے، خاموش ہی رہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام باقی بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیوں؟ باپ کو تمام سے محبت ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر فطری طور پر
اخلاقی اور عملی برتری ہو، علمی برتری ہو اور تقوی ہو، صفات زیادہ ہوں تو باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو جس طرح باپ کو اپنی اولاد میں سب سے محبت، لیکن جس کے اندر زیادہ اچھی صفات ہوں اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح استاد کو، پیر کو، شیخ کو اپنے اس روحانی اولاد میں سے ان سے زیادہ تعلق اور محبت ہوتا ہے جو زیادہ فرما بردار اور زیادہ آگے بڑھنے والے ہوں۔ یہ ایک فطری تعلق ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے ایک دفعہ ایک سوال کیا کہ بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو عجیب و غریب جواب دیا، فرمانے لگی چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے، بیمار سے جب تک کہ صحت مند نہ ہو جائے، اور غائب سے جو دور ہو جب تک قریب نہ آ جائے۔ کیا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ماں کو تو ساروں سے ہی محبت ہوتی ہے، لیکن چھوٹا جب تک بڑا نہ ہو جائے تو اس کے چھوٹے پن کی معصومیت کی وجہ سے زیادہ محبت، بیمار جب تک ٹھیک نہ ہو جائے اس کی بیماری کی وجہ سے رحمت زیادہ ہو جاتی ہے ماں کی، اور غائب جو دور ہو جب تک نظروں کے سامنے نہ آ جائے تو ایک توجہ لگی رہتی ہے۔ تو ماں باپ کو محبت تو سب سے ہوتی ہے، لیکن جو صفات والے ہوتے ہیں ان سے اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی، ایک نقطہ یہ بھی ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم اپنا خواب کی کیفیت دوسروں کو نہ بتانا۔ اسی میں سالکین طریقت جو ہوتے ہیں، جو اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار مراقبہ کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ احوال، کیفیات، یہ چیزیں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کیفیات فقط اپنے شیخ تک محدود رکھیں، ادھر ادھر نہ بتاتے پھریں، اس سے بعض مرتبہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی ایک سبق، وہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک بات کہی کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے، آرڈر دے سکتے تھے، لا تقصص رؤیاک، بس خبردار کسی کو نہیں بتانا، جیسے ہم میں سے بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ آرڈر چلاتے ہیں، پوری حکمت نہیں بتاتے، اگلے کا ذہن جو ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے، کنفیوز ہی رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر چاہتے تو اتنی بات آرڈر کر سکتے تھے، بس ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتانا، خبردار جو کسی کو بتایا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا آگے فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان، آگے دوسری بات بھی فرمائی فیکیدوا لک کیدا، دیکھو آپ بیٹا اس لیے نہ بتانا ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھائی جو ہیں آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ان شیطان الانسان عدو مبین، اگلی بات یہ اور بتائی، دیکھیں باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اگر آپ نے بھائیوں کو بتا دی ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کریں، کوئی تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کریں، تمہیں نقصان نہ ہو۔ اب یوسف علیہ السلام اگر بات کو مان لیتے ہیں تو ان کے دل میں گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں میرے بھائی میرے لیے برا تو نہیں سوچنے والے، بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، تو وہ بھی نکال دی، فرمایا ان شیطان الانسان عدو مبین، مسئلہ ہے یہ ہے کہ بھائی برے نہیں، شیطان برا بدبخت ہے، وہ دلوں میں بری بات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے میرا بیٹا تم یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو بات بھی پوری سمجھا دی اور یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے برائی بھی نہیں پیدا ہونے دی، برائی کا سارا ملبہ ڈال دیا شیطان لعین پر جو ہے ہی برا۔ اس میں ماں باپ کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے، اور جو کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں اداروں کے، کالج کے، یونیورسٹیز کے، مدرسوں کے، ان کے لیے بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایک صرف اتنا نہیں کہا لا تقصص رؤیاک، خبردار کسی سے ذکر نہیں کرنا، بھائیوں کو نہیں بولنا، نہ، محبت سے سمجھایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان الانسان عدو مبین، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسد کریں، کوئی برا کر لیں، کہ اصل میں شیطان برا ہے، وہ کہیں برا پیدا نہ کر دے معاملہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کا انداز ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی بات کہنی ہے، ڈنڈے کے زور سے، غصے سے کہہ دے، ڈانٹ کے کہہ دے، تو اس سے بچہ سہم جاتا ہے، سدھرتا نہیں۔ بچے کو سدھارنا ہے تو پھر نرمی بھی چاہیے اور پوری بات کو سمجھانا بھی چاہیے۔ تو جو بڑے اپنے چھوٹوں کو پلس مائنس، نفع نقصان چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں، ان کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک بات اور بھی ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے کہ جب بڑے کوئی بات سے منع کریں تو یہ رک جایا کریں، سمجھا کریں کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ لا تقصص رؤیاک، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا یہ کام مت کرنا، تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی بات کو مانا۔
تو بچوں کے لیے اس کے اندر یہ نصیحت آ گئی، حکمت آ گئی کہ بڑوں کی بات، جب بڑے کسی بات سے روکیں تو رک جانا چاہیے۔ آگے آتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا کہ اسی طرح تمہارے پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تعویل احادیث یعنی خوابوں کا علم سکھائے گا، تعبیر کا علم بھی اور باقی علوم بھی سکھائے گا۔ جس طرح اس نے تمہارے پر رحمت کا فیصلہ کیا، نعمت کا فیصلہ کیا، تمہارے باپ دادا کو اسحاق و یعقوب اور ابراہیم کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یہاں سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ باپ دادا کا معزز ہونا اور معاشرے کے اندر ان کی عزت کا ہونا یہ اولاد کے لیے بہت زیادہ خیروں کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ جو یہود پوچھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہودی آپ سے پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یوسف ان کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد ہم سے محبت کم کرتے ہیں، یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بہتر چاہیے یہی کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں، نہیں تو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا اور ہم پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس طریقے سے ان بھائیوں نے جو ہے نا آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی۔ یہ کیا ہے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بھائیوں کو حسد تھا کہ باپ جو ہے یوسف علیہ السلام پہ زیادہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں، بنیامین پہ زیادہ ڈالتے ہیں، ہمارے پہ نہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو پورا ایک گروپ ہیں، پوری ہماری جو ہے نا وہ تعداد ہے اور قوت ہے، تو ہماری طرف وہ توجہ نہیں، تو ہمیں اپنے باپ کی توجہ لینے کے لیے راستے سے یوسف علیہ السلام کو نکال دینا چاہیے۔ ایک مشورہ ہے قتل کر دو، ایک مشورہ ہے نہیں اتنا بڑا بھی گناہ نہ کرو، کہیں کنویں میں ڈال دو، کوئی لے جائے گا، کہیں غلام بن کے زندگی گزارے گا، کیا ہوگا، اس طریقے سے ڈال دو۔ اور دھوکہ کیا ملا ان کو؟ یہ دھوکہ آج عمومی طور پر بہت سے لوگوں کو لگتا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، پکا حملہ۔ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے اور دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بعد میں نیک ہو جانا، بعد میں توبہ کر لینا، سمجھ لے کہ میں شیطان کا شکار ہو رہا ہوں۔ بس ایک دفعہ یہ کر لوں، بس ایک دفعہ اور یہ گانا دیکھ لوں، ایک دفعہ اور یہ حرام کر لوں، ایک دفعہ اور یہ ڈنڈی مار لوں، ایک دفعہ اور کر لوں۔ یہ ایک دفعہ یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ جو انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور یہ ایک دفعہ ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ نہیں، ابھی ہی رکے، ایک دفعہ کر کے توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو ڈیلے کرتے رہنا، یہ عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ اس لیے کر رہا ہے چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، ابھی کر لو، بعد میں تو میں نے ٹھیک ہونا ہی ہے، ابھی کر لیتے ہیں، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ کی امید پہ گناہ کر لیا اور زندگی کی امید پہ توبہ نہیں وہ کرنے دیتا، اچھا ابھی کون سا موت آ گئی، ابھی کون سا مرنے لگے، ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں جو شخص شیطان کے اس چکر میں آ گیا، اس کی عقل ختم ہو گئی، یہ پاگل ہو گیا، یہ دماغ اس کا اب کام نہیں کر رہا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ سارے بھائی مل کے اپنے والد کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں، ہمارے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، آپ کو کوئی شک نہ ہونا چاہیے، ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم پکے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، وہاں جائیں گے، کھیلیں گے، دوڑ لگائیں گے اور بہت سارے اس کے ہمیں فائدے ملیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دل میں کوئی اندیشہ تو تھا، معلوم تو تھا کہ باقی بھائی میرے اس بیٹے سے وہ محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ کھل کے بھی نہیں کہا لیکن بات کہہ بھی دی، فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تم غفلت میں چلے جاؤ اور کوئی نقصان ہو جائے تو تم کہیں ایسا نہ کر بیٹھو
ہم کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بڑے نقصان والے میں سے ہو جائیں گے، ہم پوری جماعت ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ بھیجیے ہمارے ساتھ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب یہ لوگ جا رہے تھے، اچھا یہاں پہ کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات بھی بہت پکی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر گمراہ کرنے والا خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے۔ ہر گمراہ کرنے والا، وہ آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہو یا آپ کا عمل خراب کرتا ہو یا آپ کی حیا اور اخلاق کو خراب کرتا ہو، ہر گمراہ کرنے والا ناصح کے روپ میں آتا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح آیا تھا، انی لکما لمن الناصحین، اس نے بھی یعقوب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہی کہا تھا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اور آج انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں جی سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں، یہ سب ناصح بن کر آتے ہیں، ہمدرد بن کر آتے ہیں اور انسان کو اس کے عقیدے سے، عمل سے، اخلاق سے، حیا سے نکال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے نوجوان بچیوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو بہت خیر خواہ ہیں، میں نے تو تم سے نکاح کرنا ہے، میں نے تو تمہیں اپنانا ہے، میں نے تو تمہیں اپنا قریب کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ ناصح بن کر آتے ہیں اور پھر عزت لوٹ کے ہمیشہ کے لیے تنگ گلی میں بند کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے اجازت تو لے لی، یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ راستے میں بھی یوسف علیہ السلام کو وہ طعنے دیتے رہے اور تکلیف پہنچاتے رہے، اور بالآخر ایک کنویں کے پاس گئے اور اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو اندر ڈال دیا۔ قرآن مجید میں اس کے بعد آتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور رات کو اپنے ابو کے پاس، باپ کے پاس سب روتے ہوئے پہنچ گئے اور کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو وہ کھا گیا۔ اور ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ، آپ نے تو ہماری بات کا یقین کرنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی ان کو دکھا دی جس پہ انہوں نے جھوٹا موٹا خون لگا دیا تھا۔ وہ قمیض کہانی کیا بتائی کہ بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیے نے اتنی صفائی ستھرائی سے کھایا کہ خون تو لگا قمیض کو لیکن قمیض کہیں پھٹی نہیں، ذرا سا بھی اس کا دھاگے بھی خراب نہ ہوئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ تو لیا لیکن بہرحال انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، انہوں نے صبر ہی کیا کہ بس اللہ ہی کی طرف صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کی مدد کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ جب انسان کسی پریشانی میں آ جائے اور کوئی حل نہ ہو تو ایک آخری حل ایمان والوں کے لیے ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ انسان اللہ کے اوپر توکل کرے، صبر کرے۔ ادھر تو یہ ہوا، دوسری طرف یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں اور رات کا اندھیرا بھی ہے، وہاں ایک قافلہ آیا اور قافلے کے لوگوں نے کنویں کو دیکھا تو ایک کو بھیجا بھائی جاؤ پانی نکال کر لاؤ، اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، پیچھے سے اس کو لڑکا نظر آیا، کہنے لگا قال یا بشریٰ ھذا غلام، ارے تمہیں بشارت ہو، یہ تو ایک غلام، ایک لڑکا مل گیا، ہم تجارت کا مال تو جا ہی رہے سیل کرنے کے لیے، مصر جا رہے تو ساتھ ساتھ اس کو بھی بھیج دیں گے، پیسے مل جائیں گے۔ اور وہاں وہ بازار میں لے گئے اور بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور مصر کے جس آدمی نے، عزیز مصر نے خریدا، اس نے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ عزت کرنا اور خیال رکھنا۔ اللہ کی شان، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہیں، اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، باہر والے تکلیف پہنچائیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنے قریبی سے پہنچے، بھائیوں سے پہنچے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام انتہائی غمگین تھے، چھوٹی عمر ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، بھوک پیاس بھی ہوگی، پریشانیوں کے عالم میں تھے۔ تو جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہاں ایک اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ ہی سے مانگا۔ تو یہاں ایک سبق یہ ہے کہ کوئی بندہ پریشانیوں کے کنویں میں گر جائے، مصیبتوں کے اندھے کنویں میں گر جائے، حرام تعلقات کے اندھے کنویں گھڑے میں گر جائے، کاروباری بعض مرتبہ اندھا کنواں بن جاتا ہے، انسان کے لیے نکلنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، کبھی گھر کے حالات اندھے کنویں کی مانند بن جاتے ہیں کہ اس کنویں سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اب اس طرح کے کنووں میں اگر کوئی بندہ پھنس جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ وہی کرے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے فوری طور پر رجوع اللہ کیا اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی،
سیدنا جبرائیل، حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا تمہیں کنویں میں کس نے ڈالا؟ کہنے لگے میرے بھائیوں نے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ اس کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے، تقریباً 7 سال کی ہے، اس طرح کی کچھ عمر ہے، فرمانے لگے یعقوب کے معبود کی مرضی ہے، وہ چاہے گا تو نکل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سی عمر میں بھی آخر خود بھی نبی بننے والے تھے، نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے پڑ پوتے بھی ہیں، اتنی تسلیم اور رضا کہ جبرائیل امین اس تنہائی میں کنویں میں پوچھ رہے ہیں کیا نکلنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعائیں مانگی، یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے نکال دیجئے، مجھے لیے مخرج اور راستے بھی نکال دیجئے، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائیے جس کا میں سوچتا ہوں، اور وہ بھی عطا فرمائیے جس کا میں نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو وہ چیزیں بھی عطا فرمائیں جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ مصر کی بادشاہی۔ تو انسان جب اس قسم کے کنویں میں آ جائے، پھنس جائے، پریشان ہو جائے، کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو، تو انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیفیت تو ہو نا مانگنے کی۔ ہم آج کل جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، عام طور سے دل نہیں مانگ رہا ہوتا، کیفیت نہیں ہوتی، زبان مانگ رہی ہوتی ہے۔ تو جب مضطرب انسان پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ یا بشرا ھذا غلام، کنویں سے جب نکالا نہ لگا نا تو اس بندے نے کہا دیکھو یا بشرا ھذا غلام، دیکھو ایک لڑکا، اس کو ہم بیچیں گے، کمائی ہم کریں گے۔ یہاں بعض اکابرین نے، حضرت جی نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہوتی، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف ایک مرتبہ، اور درمیان میں 21 مرتبہ یا بشرا ھذا غلام اگر کوئی پڑھے یا عمل کرے، انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، جن کے یہاں نرینہ نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ اچھا، بخسن دراہم معدودہ، حضرت یوسف علیہ السلام تو پیدائشی حسین تھے، آپ کا حسن تو اس وقت بھی موجود تھا۔ اس پورے حسن کے عالم میں جب آپ کو فروخت کیا گیا مصر کے بازار میں تو بہت تھوڑی سی قیمت لگی۔ معلوم یہ ہوا کہ حسن ظاہر کی اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسی کوئی قیمت نہیں، چند کھوٹے سکے۔ اب جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا خیال کر لو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب رحمت کی بات ہے کہ اس زمانے میں مصر جو تھا یہ بہت ویل آرگنائزڈ اور سویلائزڈ جو ہے نا یہ جگہ تھی پورا، اور پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام تھا، مقام تھا۔ یہاں کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور جو ادھر کنعان کے اور باہر کے جو لوگ تھے نا، اہل مصر اپنے آپ کو سویلائز سمجھتے تھے اور ان کو جاہل اور ان کو کم درجے کا سمجھتے تھے، ان کو عزت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ تو اہل مصر کے اپنے زعم کے مطابق ان لوگوں کا بچہ تھا جن کے ہاں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح سویلائز نہیں ہے، اور وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ جب وہ بازار میں فروخت کر رہے تھے، یہ عزیز مصر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی، قیمت مانگی، انہوں نے تھوڑی سی تھی، تھوڑی سی قیمت پوچھی کتنی ہے، انہوں نے تھوڑی سی مانگی، عزیز مصر نے قیمت دی، لے کے آ گیا۔ لیکن آپ کا چلنا، آپ کے انداز، آپ کے چہرے کی معصومیت اور آپ کے اخلاق اور بات چیت سے اتنا متاثر ہوا، اللہ نے اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اس کی عزت کرنا، حالانکہ خرید کے لا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں مکننا لیوسف فی الارض، اور پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بھائیوں نے چاہا کہ قتل کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بھائی چاہتے تھے کہ والد کے دل میں یوسف کی محبت نہ بڑھے، لیکن یہ بڑی جدائی کے بعد اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے محل میں پہنچا دیا۔ بھائیوں نے سوچا تھا کہیں غلامی کی زندگی گزارے گا، اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے، وقت گزرنے لگا، آہستہ آہستہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، زلیخا اس کا لقب ہے اور راعیل اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کو یوسف علیہ السلام کا حسن پسند آ گیا،
اور وہ کوشش کرتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے بہلا پھسلا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کرے۔ پھر ایک دن جب اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور تھا، اپنے خیالات کا ہجوم تھا، تو اس نے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہیت لک۔ جیسے ہی گناہ کی دعوت ملی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں تو اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ چند باتیں، وراودتہ التی هو فی بیتہا، اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا، زلیخا نہیں کہا، راعیل نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، وراودتہ التی هو فی بیتہا، لمبا کلام ارشاد فرمایا، ورنہ اس کو آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ وراودتہ راعیل، نام لے لیا جاتا۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، کم سے کم الفاظ میں بات کو بیان کیا جاتا ہے، بات کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بات کو جو لمبا کیا، کیوں؟ اس لیے لمبا کیا کہ غیبت کرنے سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان فرما دیں؟ تو ایک ایسی بات کی کہ جس سے اندازہ بھی ہو جائے اور نام بھی واضح نہ ہو۔ غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا تو زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم نام لے کے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس نے تو پوری کوشش کی کہ بن کے، صبر کے، ہنس کے، کہ کسی بھی طریقے سے گناہ کی طرف بلائے، اور کہا ہی تلک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ یہ انبیاء کی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرتے، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سکھایا قل رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ مومنین بندے اور بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک ہتھیار ہے، معاذ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ انسان یہ پڑھ لیا کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ جب بندہ نیت کا سچا ہو، جب بندہ نیت کا سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارے، اللہ رب العزت ضرور مدد فرماتے ہیں۔ دروازے بند تھے لیکن انہوں نے دوڑ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ یوسف علیہ السلام نے بند دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن آگے اللہ رب العزت نے راستوں کو کھول دیا، اور اس کشمکش میں عورت نے پیچھے سے قمیص کو پکڑا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور دروازہ آگے سے کھولا تو عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا، سیدہا لدى الباب۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنی بیوی، اپنے شوہر کو کہا، اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر کو کہا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ آگے سزائیں بھی خود بتا دیں کہ سخت سزا ہو یا قید میں ڈال دو۔ یہاں پہ سمجھنے میں کیا ملنے کے نکات ہیں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دروازے بند ہو چکے ہیں، فرسٹ لیڈی گناہ کی طرف پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، میرے پاس کوئی اور ظاہری سبب تو نہیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی، نیت کے مخلص سے، سچے تھے، اور دروازوں کی طرف دوڑ لگائی، راستے اللہ نے کھول دیے۔ تو دروازے بند کرنے والے ہمیشہ تھوڑے رہتے ہیں، ان کی قوتیں تھوڑی، لیکن کریم پروردگار دروازے کھولنے کے لیے قوت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی۔ یہاں سے ایک راستہ یہ ملا کہ یوسف علیہ السلام نے برائی سے، برے لوگوں سے، برے ماحول سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں برائی نہیں کرنا چاہتا، برائی سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن وہ برے دوستوں سے، برے ماحول کو، موبائل اور انٹرنیٹ کو نہیں چھوڑتے۔ جب تک ہم ان بری چیزوں کو نہیں چھوڑ دیں گے، ہمارا یہ کہنا بیکار ہے، ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے برے ماحول سے بچنے کے لیے وہاں سے علیحدہ ہو گئے، دوڑ لگائی، چلے گئے، ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے دوست برے ہیں، وہ سب کچھ بری چیزیں کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں تو خالی بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ کسی دن ضرور کرے گا، یہ نہیں بچ پائے گا۔ تو برائی سے بچنے کا حل کیا ہے کہ برے ماحول سے دور رہا جائے۔ اگر موبائل، انٹرنیٹ اور ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے دلوں میں برائی یا بغاوت یا شیطانیت آتی ہے تو ان چیزوں سے دور رہا جائے، اس پہ آنا ہوگا۔ چنانچہ اگر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ کلاس فیلو ہمیں الٹی سیدھی باتیں سنا کر ورغلا رہے ہیں، وہاں سے یہ دور رہیں۔ بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو برائی کی دعوت دے رہا ہے اس سے یہ دور رہیں۔ یہ دور رہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جب آگے دوڑے، زلیخا پیچھے دوڑی، اس نے جب قمیص پکڑی تو قمیص پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی پھٹ گئی۔ آگے زلیخا کا خاوند عزیز مصر موجود تھا، وہاں پہ زلیخا نے کیا بات اختیار کی، کہنے لگی من اراد باہلک سوءا، جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ کہتی تو اور بات تھی، یہ کہا تمہاری بیوی کے ساتھ، یعنی شوہر کی غیرت کو اور زیادہ للکارا اور بڑھایا کہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ جتنی بھی محبتیں نفسانی، شیطانی، شہوانی ہوا کرتی ہیں، جب ان پہ کسی کے اوپر کوئی بات آتی ہے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسرے بندے کو پھنسوا دیتے ہیں۔ جہاں بھی نفسانی شیطانی محبتوں کی بات ہو اور کسی کے اوپر کوئی بات بن آئے، یہ اپنے آپ کو نکالتے ہیں، دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آگے اس نے سزائیں بھی خود بتائیں کہ پھر ان کو جو ہے نا قید کے اندر ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دے دی جائے۔ جیسے ہی یہ بات کی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، یہ خود ہی مجھے ورغلا رہی تھی، میں نے نہیں کیا، یہ خود ہی مجھے ورغلا رہی تھی۔ مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ عام حالات میں تو نام نہیں لیا جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جہاں اس کا باقاعدہ نام لے لیا، کہہ دیا کہ یہی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب معلوم ہو گیا کہ یہ تو ڈائریکٹ 1 to 1 بات ہو رہی ہے، اس میں اس وقت نام کا اظہار کر دینا اور بات کا بتا دینا ضروری۔ ویسے بھی کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، کسی کی عزت کے اوپر کوئی بات آ جائے تو اپنی صفائی کا دے دینا یہ انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے، اپنی صفائی دے دینا تاکہ انسان دین کا کام بھی کر سکے اور معاشرے میں خیر کے ساتھ رہ سکے۔ تو اپنی صفائی مجبوری کی صورت میں، ان حالات کی صورت میں دے دینا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لیکن اپنی صفائی دینا اور دوسرے کی برائی کو واضح کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ڈنکا پورے شہر میں بجایا جائے، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے، اس کو پوری دنیا کے اندر وائرل کر دیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج کل جو ہم لوگوں کا طریقہ ہو گیا، کسی دوسرے کی کوئی برائی ملے پوری دنیا میں اس کو پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، یہ چیز انتہائی بری اور یہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت۔ ہاں جتنی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے اتنی بات کا کر دینا ضرور، لیکن کسی کی برائی معلوم ہوئی، آج کتنے میاں بیوی ایسے ہیں یا دوست اور بھائی ایسے ہیں کہ کسی دوسرے کی برائی اپنے فیس بک کے پیج پہ لگا کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں، خاندان میں بدنام کرتے ہیں۔ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، شیطان کو موقع ملتا ہے۔ تو شریعت تو محبت کو پڑھانا چاہتی ہے، تو کسی کے گناہ کو کھولنا، بتانا مجبوری اور ضرورت کے درجے تک ٹھیک ہے، لیکن پورے شہر میں اس کو وائرل کر دینا اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک چھوٹا بچہ تھا، اللہ رب العزت نے معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی کے لیے معصوم زبانوں کو کئی مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، بلوایا۔ چھوٹے بچے نے کہا کہ بھئی اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے، قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی یہ کام کر رہی ہے اور یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں۔ تاہم یہاں ایک بات تھوڑا سا اور ذرا واضح ہو جائے کہ معصوم لوگوں کی معصومیت اللہ رب العزت نے ہمیشہ دلوائی ہے اور بچوں کو بھی بلوایا۔ بی بی مریم کے اوپر لوگوں نے بہتان لگایا تھا، تو جب وہ بچے کو لے کر آئیں تو لوگوں نے کیا کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑا غضب ڈھا دیا، یہ کیا کیا؟ اور آگے تانے دینے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہ ہماری بچیوں کو سمجھ لینا چاہیے، اگر عزت کے اوپر کہیں کوئی بات آتی ہے تو وہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہتی۔ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو کیا کہا، یا اخت ہارون دیکھ تو صحیح تو بہن کس کی ہے، تیرا خاندان کون سا ہے، تیرا تعلق کہاں سے ہے، تو اپنے مقام اور دین اور اپنے طریقے کو تو پہچان، اپنے خاندان کی عظمت کو نہیں دیکھ رہی۔ تو یہ صرف کسی مرد یا عورت کی بات نہیں ہوتی، پورا خاندان اس میں متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ماں کی
گود میں تھے وہاں ان کو بلایا، انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے بھی اللہ نے چھوٹے بچے کو بلوایا۔ جو بھی پاک دامن ہو اللہ سے مدد مانگے، پاک دامن رہنا چاہے، جب یہ کسی پریشانی میں آتا ہے اللہ رب العزت ایسے طریقے سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا چھوٹے بچے بولتے ہیں؟ انسان کی سوچوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پاک دامن لوگوں کے لیے اللہ کا بڑا مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ تھا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت گواہی دی تھی، بہت عرصے کے بعد جب قحط سالی کا وقت تھا، اس وقت یہ بچہ جوان ہو کے بڑا ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یوسف علیہ السلام سے غلہ مانگا، غلہ دیا گیا، کہنے لگا اور چاہیے اور چاہیے۔ پوچھا بھئی کتنا چاہیے؟ کہنے لگا اگر آپ نے مجھے پہچان لیا نا کون ہوں میں، آپ مجھے بہت دیں گے۔ تجسس ہوا، ہاں بھئی کون ہے آپ بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میں وہ چھوٹا بچہ جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جوان ہو کے ضرورت مند ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، اس کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، اکیلا لے جا بھی نہیں سکا، سواریاں بھی دیں، بہت کچھ دیا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔ جب وہ چلا گیا جبریل امین آئے، یوسف اللہ پوچھتے ہیں آپ نے اس نوجوان کا اتنا اکرام کیوں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو بتا دیجئے یہ وہ نوجوان ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے پاس آیا، اس کو میں نے وہ دیا جو میں دے سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا پیغام سن کے جبریل امین اوپر چلے گئے، واپس آئے، کہنے لگے اے یوسف اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوسف جس طرح آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے والے کو آپ نے وہ دیا جو آپ دے سکتے تھے، یوسف گواہ رہنا، قیامت کے دن جو اپنے سینے میں میری توحید کی امانت لے کر آئے گا، جو میری توحید کی گواہی لے کر آئے گا، میں قیامت کے دن اس کو وہ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں گا۔ یہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت ہمیں توحید عطا فرمائے، توحید خالص عطا فرمائے۔ تو بچے کی گواہی اللہ رب العزت نے دلوائی۔ یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی ان باتوں کو سننے کے بعد عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، وہ درگزر کرو، اور اپنی بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اے عورت اپنے گناہوں کی تو معافی مانگ لے۔ اب یہاں تک یہ معاملہ ہوا، لیکن ان دونوں کی جو باتیں تھیں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، یہ باتیں شہر میں لوگوں کو، عورتوں کو پہنچ گئیں، تو شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو یہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، عزیز مصر کی بیوی، یہ کیا ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہونے لگی، یہ تو اس کا مطلب ہے بہت ہی غلط طرف چلی گئی ہے، اور لوگوں میں باتیں ہونے لگیں۔ جب زلیخا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان لوگوں کی ایک دعوت کی، ان عورتوں کی، سب کے لیے ایک ایک تکیے لگائے، دسترخوان لگایا، ان کو کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری ہاتھ میں دی سب کو۔ جب سب اس تیاری میں بیٹھی ہوئی تھیں تو یوسف علیہ السلام کو تو کچھ نہیں پتا تھا، یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا، وہ تو گھر کی مالکن تھی، بات آپ نے مانی، آپ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ تشریف لے آئے ان عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو ایک قابل تکریم عزت والا فرشتہ ہے اور کچھ نہیں لگتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ دیکھو اس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، یہ ہے ایسا، اب یہ ہے ہی ایسا کہ اس کے بارے میں یہ دل میں بات پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ان تمام عورتوں کے دلوں میں بھی یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح کی باتیں پیدا ہوئیں، اور زلیخا نے وہاں سب کے سامنے کہا اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو قید کیا جائے گا اور میں رسوا کر کے چھوڑوں گی۔ قال نسبۃ فی المدینہ، بہت کام کی بات، حضرت جی نے نقطہ لکھا ہے کہ شہر میں کچھ عورتیں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی بات بتائی کس نے؟ 3 لوگوں کو پتہ تھی، ایک یوسف علیہ السلام کو، جب ان کو عزیز مصر نے کہہ دیا یوسف اعرض عن ھذا، خاموش رہو بات نہ کرو، تو وہ کیسے بات کر سکتے تھے؟ آپ تو وفا والے تھے، احسان کا بدلہ دینے والے تھے۔ کیا زلیخا خود کرتی؟ وہ اپنی بات کیسے بیان کرتی؟ کیا عزیز مصر کرتا تو اپنے پیٹ سے کپڑا کیسے ہٹاتا؟ یہ بات 3 لوگوں کو معلوم تھی، تینوں نے نہ بتائی، تو یہ شہر کی عورتوں کو پتہ کیسے چلی؟ یہ ایک سوال۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جو گھر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں
یہ نوکر چاکر ماسی جتنے بھی گھر کے کام کرنے والے خدمت والے جتنے بھی یہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں جو اب گھر کی باتیں باہر پہنچاتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں جو گھر کی باتیں باہر پہنچاتے ہیں۔ تو جو بھی بات اگر ہمیں اپنے تک رکھنی ہو تو وہ ہم اپنے جو کام کرنے والے خدمت والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ذکر نہ کریں۔ جب ان کے سامنے ذکر ہو گیا اب آپ اس بات کو بھول جائیں کہ وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی، وہ آپ بتائیں نہ بتائیں ان کو دسیوں دفعہ منع کریں، یہ راز باہر لیک ہوتے ہی ہیں۔ تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب ان کی طرف سے یہ باتیں پہنچتی ہیں، خاص طور سے خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مفسرین نے لکھا، حضرت جی نے بھی اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کی، کیونکہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے آ گئیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا، کہیں میں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو قید میں بھجوا دیا۔ احب الیہ، مجھے قید پسند ہے۔ یہ غور تو کیجئے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ایک طرف محل، اس کا آرام، اور محل کے اندر جو سب سے بڑی خاتون ہے وہ گناہ کے لیے پکار رہی ہیں، آسودہ زندگی، آسانی والی زندگی، لیکن ہر طرح کی آسانی کو پیچھے کر کے قید کی تنگی کی زندگی کو برداشت کر لیا، جس میں تنگیاں بھی تھی، بدنامی بھی تھی۔ قید میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ تو نہیں بنتا، تو بدنامی کا خطرہ بھی ہے، تکلیفوں کا خطرہ بھی ہے، پریشانیوں کا بھی ہے، اور ادھر محل کی زندگی، مزیدار زندگی۔ تو انہوں نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزیدار زندگی کو چھوڑ کر قربانیاں دیں اور قید کی زندگی کو قبول کیا، بلکہ خود مانگا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ماحول سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا، اور کسی طرح کی کہیں کوئی آسانی ہو اور کوئی لالچ مل رہا ہو اس لالچ کی طرف نہیں دیکھنا، وقتی لالچ کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کے ہاں اپنے مقام کو ختم نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی مرد کو کوئی عورت یا کسی عورت کو کوئی مرد گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی معاذ اللہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج ادھر ادھر سے اگر گناہ کی دعوت کسی کو ملے، اس کو چاہیے کہ وہ معاذ اللہ کہے، انی خواف اللہ کہے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی پناہ میں آئے، اور دنیا کے چھوٹے موٹے مال دولت لالچ اور فائدوں کو چھوڑ کر لات مار کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کر لے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے گناہ کے ماحول سے بچنا ضروری۔ تو یوسف علیہ السلام نے گناہ کے ماحول کو، محل کو، ہر چیز کو چھوڑ دیا، دوسرا ماحول اختیار کر لیا جیل والا، تاکہ ہر طرف سے عافیت رہے اور سکون رہے۔ اگر ہمیں موبائل سے، انٹرنیٹ سے، کارٹون سے، کسی چیز سے گناہ کی ترغیب مل رہی ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اس کو چھوڑے بغیر ہم کامل احتیاط نہیں کرنے والے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے۔ قید خانے میں جب آپ گئے ہیں تو تورات کے اندر یہ بات ملتی ہے، اور قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کو، آپ کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کی چیزوں کو دیکھ کے قید خانے کے اندر بھی آپ کی عزت تھی۔ تورات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو قید خانے کا داروغہ تھا اس نے آپ کو ہی داروغہ بنا دیا کہ بس جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، اور اس نے بہت زیادہ عزت کی، وہاں ہر طریقے سے راحت پہنچائی۔ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوا کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر زندگی گزارنا شروع کی، تو وہاں دو نوجوان اور تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو نیک سمجھ کر، مقرب سمجھ کر، عالم سمجھ کر، اپنے سے بڑا سمجھ کر آئے اور کہنے لگے، ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، ایک خواب۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں، آپ ذرا اس کی تعبیر تو بتا دیجئے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ تو بڑے نیک نظر آتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، دو نوجوان آئے، دونوں مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ آپ کو بڑا سمجھ کر آئے،
آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتانی تھی، اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام حتیٰ کہ جیل میں ہیں لیکن فرض منصبی دعوت اور تبلیغ، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، توحید کی دعوت دینا، یہ آپ کا فرض منصبی تھا، اس کو آپ نے پھر اسی وقت پورا کیا۔ اور بھی کھانا لینے والے نے کھانا لے کے آنا تھا، تو آپ نے کھانا لینے والے نے کھانا لے کے ابھی آنا تھا، تو آپ نے کہا جتنی دیر میں وہ کھانا لے کر آئے گا اس سے پہلے جو ہے نا میں یہ ساری بات آپ کو ایک رکھنا چاہتا ہوں، میری بات کو سن لو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو بہت سارے رب اچھے ہیں یا ایک رب ہونا ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں کے سوا کچھ نہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اور میں تو اس دین پر نہیں ہوں جن پر تم ہو، میں تو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں، میں تو اس دین پر ہوں۔ اے میرے قید یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اے میرے دوستو۔ تو محبت کے ساتھ بات کی، وہ آئے علم سیکھنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو علم سکھایا اور محبت کے ساتھ بات کی، اور اس بات کرنے سے پہلے مختصر وقت میں توحید بھی ان کو سمجھا دی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے وہ دونوں ایمان بھی لے آئے۔ وہ تو کسی شک میں آئے تھے کہ بادشاہ کو زہر دینے کے، تو اس طریقے سے وہ جیل میں آئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر جو پوچھنے آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر سنائی، فرمایا تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا اسے سولی دے دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے، اور جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب جس کے بارے میں ان کا گمان تھا نا کہ رہا ہوگا اور دوبارہ بادشاہ کا قربت حاصل کرے گا، قرب، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے آقا سے میرا تذکرہ بھی کر دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں تھوڑے سے وقت میں لا یأتیکما طعام، کھانا ابھی نہیں آئے گا لیکن اس سے پہلے ذرا میری بات سن لو، اور فرمایا علمنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اللہ کی شان۔ ایک موقع پہ یہ دونوں جیل سے چلے گئے اور ایک بادشاہ کا مقرب بنا اور ایک خواب کی تعبیر کے مطابق سولی لٹک گیا، اور جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بادشاہ کو میرا ذکر کر دینا، وہ بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں رہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں گزر گئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے فرعون مصر نے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا اگلے دن دربار لگا تو درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، لیکن 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 جو ہیں بڑے خشک سوکھے ہیں۔ اے درباریوں اگر تم اس کی تعبیر دے سکتے ہو تو دو۔ درباری تو اتنا علم ہی رکھتے تھے، جان چھڑانے کے لیے کہنے لگے اضغاث و احلام، یہ تو لگتا ہے پریشان خیالات ہیں، ویسے ہی آپ کو پریشانی نہ لیں۔ اب وہ بندہ جس نے اپنا خواب اس کے ساتھی کا خواب یوسف علیہ السلام سے جیل میں پوچھا تھا، اس کو یوسف یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دے تو میں آپ کو جاتا ہوں اور آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ اب وہ فوری طور پر آیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس کہنے لگا ایھا صدیق، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے ایسے پکارا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو، صادق اسے کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور اس کا عمل بھی سچائی والا ہو۔ تو یوسف ایھا صدیق، اے یوسف جس کی ہر بات سچی ہوا کرتی ہے، قول بھی اور فعل بھی، ہر چیز۔ اب اس نے آ کے خواب پوچھا بادشاہ کے، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے آپ تعبیر بتائیے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں تانا دیا اب آئے ہو، اپنی ضرورت پر آئے ہو، جب میں نے کہا تھا بادشاہ کو میرا ذکر کر دینا وہ تو تم نے کیا نہیں، ٹھیک ہے اب نہیں بتاتا، جاؤ یہاں سے۔ ہم لوگ اس قسم کی حرکتیں بعض دفعہ کر لیتے ہیں نا سمجھی میں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی پرانی بات یاد دلائی، نہ تانا دیا، بلکہ وہ علم سیکھنے آیا تھا، فوری طور پر اس کو علم عطا کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی شان کتنی بلند ہے کہ خواب کی تعبیر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرمایا۔ اگر خوابوں کی تعبیر کے علم سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے تو جو اللہ رب العزت کی معرفت کا علم، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا اس کو آخرت کا جو ہے وہ تخت کیوں نہیں مل سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ
تم 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے، 7 سال ہوں گے جس میں خوب غلہ ہوگا اور اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ان 7 سالوں میں اس کو اچھے طریقے سے اس سے رکھنا اور ان کو سٹے سے باہر نہ نکالنا اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، اگلے 7 سالوں میں تمہارے لیے وہ کام آئیں گے اور 15واں سال جو ہے بہت خیر والا ہوگا، بارشیں ہوں گی، بہت آسانیاں ہوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی کہ پہلے 7 سال خوب غلہ ہوگا، دوسرے 7 سال قحط سالی کا ہوگا۔ تم پھر آگے ترغیب پورا طریقہ بھی بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا اور اس کو مس یوز نہ کرنا، احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی پوری بتا دی کہ ان 7 سالوں میں جو غلہ اختیار حاصل کرو گے، اگلے 7 سال میں ان کو حفاظت سے استعمال کرنا تاکہ آسانی سے گزار سکو۔ اب یہ نوجوان واپس آیا اور آ کے فرعون کو بادشاہ کو کہنے لگا، وقال الملک اتونی بھی، تفصیل بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے بعد بادشاہ کا قاصد پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، بادشاہ کے پاس، ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو تو اس میں ذرا کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی بھی اس وقت جب سب بات کھل ہی گئی تھی اس نے بھی کہہ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں، وہ کوشش برائی کی وہ میری طرف سے تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو نہیں چلنے دیتے۔ بندے نے جا کے بادشاہ کو تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ کون علم والا اور صاحب فراست آدمی ہے، اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اب بادشاہ کا قاصد وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارجع، واپس جاؤ، مجھے نہیں آنا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یوسف، میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں آنے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا، فوراً چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا ہے، ماں بال النسوہ، عورتوں کا قصہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے قاصد سے جا کے کہا کہ جا کے بادشاہ سے پوچھو عورتوں کا قصہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جا کے زلیخا کا پوچھو، رعیل کا نام نہیں لیا، ایک جنرل بات کی کہ زلیخا بھی محسنہ تھی، اس کے گھر میں رہے اور اس کا ہسبینڈ بھی محسن تھا کہ انہوں نے وہاں عزت کے ساتھ رکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام احسان فراموش نہ تھے تو ان کے احسان کو بھی یاد رکھا، ایک جنرل بات کی۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ہر طریقے سے واضح کر دیا۔ عزیز مصر تو پہلے کہہ چکا تھا اپنی بیوی کو وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور یوسف علیہ السلام کو کہا وَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا کہ آپ اعراض کریں، وہ بات سمجھ گیا تھا۔ اب وقت کے بادشاہ کے سامنے عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ میں غلط تھی، وہ سچے، اور باقی عورتوں نے بھی کہا کہ ہم غلط تھی، وہ سچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ہر چیز کھل کے واضح ہو گئی، آپ کی امانت کھل کے واضح ہو گئی۔ اس طریقے سے بادشاہ کے اوپر آپ کا اور زیادہ اعتماد بڑھ گیا۔ جب بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا کہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، تو یہاں ٹرننگ پوائنٹ بہت سمجھنے والا ہے کہ اس وقت فرعون کی بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اب مملکت کے کاموں کو کوئی سنبھالے، لیکن وہ ایسا ہو جس کی امانت داری اور دیانت داری بھی ہو۔ بادشاہ کے دل میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی ایسی محبت اور عظمت پیدا کر دی کہ اس نے کہا کہ اب سارا کچھ آپ کے حوالے، اور بادشاہ کو پیچھے ہٹنا اور یوسف علیہ السلام کو آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے۔ اس کے اندر اصل میں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ رب العزت کی طرف خیر کو منسوب فرمایا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی ہی کی تلقین کرتا ہے۔ انسان کے جو نفس ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ مطلوب ہے، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے جب انسان گناہ کر کے خوش ہو، گناہ کر کے لوگوں کو بتائے، گناہ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرے، گناہ کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دے، یہ ہے نفس امارہ۔ یہ سب سے خبیث قرین اور سب سے زیادہ برا نفس یہ ہوتا ہے
یہ نافرمان جو گناہ کر کے خوش بھی ہو اور اس پہ اترائے، یہ نفس امارہ ہے، سب سے برا نفس۔ اگر انسان محنت کرے، نیکی کی طرف آئے تو یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی غلبے کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی، تو اس قسم کا جو نفس ہے نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ محنت کرنے جس کے بعد نفس امارہ ہو، یہ محنت کرے گا تو لوامہ بنے گا، اور لوامہ کے بعد یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو زندگی گزارتے گزارتے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، کہیں میوزک کی آواز آئی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور کچھ لوگوں کو میوزک کی آواز سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ نفس کا فرق ہوتا ہے، ایک نفس امارہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ جب شریعت طبیعت بن جائے، جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہ طبیعت کے بھی خلاف محسوس ہونے لگے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی صحبت، نیک اعمال کی پابندی، یہ انسان کو نفس مطمئنہ عطا فرما دیتی ہے۔ اب جب بادشاہ نے ان کو سب کچھ دینے کے لیے کہا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ ٹھیک ہے آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ اس میں ایک حکمت تو یہ بتائی کہ بندہ صرف حفاظت کرنے والا ہو لیکن اس میں عقل نہ ہو، علم نہ ہو تو بھی کام پورا نہیں ہوتا۔ میں حفاظت بھی کروں گا اور میں علم بھی پورا رکھتا ہوں، سمجھ بھی پورا رکھتا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل بھی تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اجعلنی علی خزائن الارض، سارے خزانے بادشاہت مجھے دے دو، میں بڑا حسین و جمیل ہوں۔ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، حفاظت اور امانت عطا کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حسن کام نہیں آتا، صفات اور کمال کام آتا ہے، ہمیں اس کی طرف فکر کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دور بہت سنہری دور رہا، یہ سال انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ ایک قانون تو انہوں نے یہ بنایا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ غلہ اگائیں، اور جو غلہ اگائیں ان میں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا استعمال کریں، باقی گندم سٹے کے اندر رہنے دیں، اس کو باہر نہ نکالیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک اور فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں سے بھی لوگ غلہ فروخت کر رہے ہوں گے تو سرکاری طور پر اس غلے کو خریدا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے غلے کو بہت زیادہ غلہ خرید کے اسٹور بھی کر لیا، اور جب قحط کے سال آئے تو انہوں نے ایک کوٹا سسٹم بنا دیا، اس کوٹا سسٹم کے اندر سب کو دیتے اور بہت زیادہ سب کو نہ دیتے۔ تقریباً ایک اونٹ کا جو وزن 5 من کے قریب وہ سب کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں میں لوگوں کو بھی منع کیا کہ کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، اور خود بھی تھوڑا کھاتے رہے، خود بھی احتیاط سے چلتے رہے اور زیادہ کھانے سے رکے رہے۔ اس سے امیروں کو بھی تسلی ہو گئی، غریبوں کو بھی تسلی ہو گئی، اور قوم کے اندر ایک سکون آ گیا کہ 7 سال ہم نے مل کر گزارنے ہیں، قحط کو دور کر، قحط کے سالوں کو گزارنا ہے۔ اچھا، قحط صرف مصر میں نہیں آیا تھا بلکہ پورے بلاد شام میں تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا رحم دل اور نرم دل ہے اور بڑا سخی ہے، معمولی قیمت کے اوپر جو ہے نا وہ خوب چیزیں دے دیتا ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آتے اور وہاں سے چیزیں لے کے جاتے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی پہنچی۔ یہاں بھی کنعان میں قحط سالی کی وجہ سے سختی تھی، تنگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ بکریاں چرا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ جب قحط سالی ہوئی اور اتنی تکلیفوں میں آئے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ابا جان ہمیں جانے دیجئے، ہم وہاں جائیں گے اور کچھ غلہ لے کر آتے ہیں، سنا ہے ملک مصر کا جو بادشاہ ہے بڑا رحم دل ہے۔ یہ کل 12 بھائی تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، باقی الگ ماؤں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے جب اپنے والد سے بات کی، انہوں نے کہا بنیامین کو میرے پاس چھوڑ دو اور تم سارے کے سارے چلے جاؤ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب یہ ایک نیا صورت کے اندر جو ایک نیا پہلو اب آ رہا ہے۔ جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور کہنے پہنچے ان کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ایک 10 تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں سب کو بڑا دیکھا تھا، ان کی زبان، ان کی قوم، پھر یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک جو محکمہ تھا،
ہر آنے والے کی رپورٹ، سب چیزوں سے ان کو اندازہ ہو رہا تھا، اور لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا سامان تیار کر دیا، ان سے پیمنٹ بھی لے لی اور ان سب کو پورا دے دیا، اور ان کو کہا کہ دیکھو آئندہ جب آؤ گے تو اپنے ایک بھائی کو جس کو نہیں لے کر آئے اس کو بھی لے کر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے بات چیت میں ساری چیزوں کا علم لے لیا تھا ان سے، اور کہا دیکھو میں نے پیمانہ بھی تمہیں بھر کے دیا، میں پیمانہ بھی بھر کے دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہترین مہمان نوازی بھی کی اور ان کو خوب پیمانہ بھی بھر کے دیا، اور کہا دیکھو آئندہ اپنے بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے لے کر آنا، اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو تمہیں آئندہ میں غلہ بھی نہیں دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو کہا کہ جو یہ پیمنٹ انہوں نے دی ہے نا، ان سب کے اونٹوں میں ان کی اپنی اپنی پیمنٹس بھی رکھ دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر سے یہ کام کیا اور یہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام ان سے ساری بات پوچھ چکے تھے، وہ اپنی کیفیت بتا چکے تھے کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کی ذہانت کو ذرا غور کیجئے۔ ایک تو انہوں نے کوئی احسان نہیں جتلایا، قرآن کے اندر آتا ہے نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صرف اتنا کہا کہ میں وزن بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں، اپنی اچھے معاملہ کرنے کو واضح کیا، کسی قسم کا احسان نہیں جتایا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور اس کے بعد 3 کام تو بہت ہی عجیب کیے، بھائیوں کو ترغیب دی، دیکھو میں مہمان نواز بھی ہوں، وزن بھی پورا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ترغیب آ گئی، آئندہ جب 11ویں کو لے کر آؤ گے تو تمہیں اس کا اونٹ اور اس کے ساتھ چیزیں جو ملیں گی، وزن وہ بھی ملے گا، زیادہ تم لے کے جاؤ گے، مہمان نوازی الگ اٹھاؤ گے، غلہ اور زیادہ لے کے جاؤ گے، ابھی 10 کا لے کے جا رہے ہو پھر 11 کا لے کے جاؤ گے، ترغیب دی۔ اور دوسری طرف ڈراوا بھی دے دیا، ترہیب، کہ دیکھو نہ لائے نا تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آئے۔ اور ساتھ کیا کیا، جتنی پیمنٹ وہ لائے تھے وہ سب پیمنٹ بھی ان کے رکھوا دی، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آئندہ آنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں، آنا تو چاہتے ہوں لیکن پیسے نہ ہوں تو بھی نہ آئیں، تو ان کے پاس اسباب بھی ہوں۔ یہ ہوتی ہے بادشاہت اور یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ اور معاملے کو ڈیل کرنا۔ ترغیب بھی دے دی، سمجھا بھی دیا کہ دیکھو نہ آئے تو یہ ہوگا، تمہیں بھی نہیں ملے گا، اور اسباب بھی دے دیے کہ واپس نہ آنے کا کوئی بہانہ ہی نہ رہ جائے، لازمی آئیں اور بھائی کو لے کر آئیں۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ کیا۔ اب یہ سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آپ ابا جان آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا اگر بنیامین کو آپ نے نہ بھیجا، آپ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور یقین کریں کہ ہم پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کیا میں ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسا یوسف کے معاملے پہ کیا تھا؟ خیر اللہ نگہبان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب بھائیوں نے اپنے سامان کو کھولا نا تو غلہ بھی مل گیا اور پیمنٹ بھی واپس مل گئی۔ کہنے کہ ابا جان اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا مال ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، اس مرتبہ ہم گھر والوں کے لیے اور لے کر آئیں گے، تنگی میں تو ہم ہیں ہی، یہ تو 10 لوگ گئے تھے، 10 اونٹوں کا لے کر آئے، خاندان تو بڑا تھا، اب ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ بھی ہمیں زیادہ ملے گا، ایک اونٹ کا غلہ ہمیں زیادہ ملے گا، آپ ان کو بھیجیے، ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا میں ایسے نہیں بھیجتا جب تک تم اللہ کے نام کا مجھ سے عہد نہ کرو کہ ضرور تم واپس لے کر آؤ گے، ہاں کوئی بہت ہی خاص اللہ کی طرف سے معاملہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو والد سے پھر ان لوگوں نے اللہ کے نام کا عہد کیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ نافرمان اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نافرمان اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے والدین غفلت کرتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا کہ میرے بیٹو تم 11 کے 11 ایک دروازے سے مت جانا، خوبصورت ہو، جوان ہو، قوی ہو، ایسا نہ ہو کہ حسد ہو جائے، لوگوں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا تھا، بادشاہ نے تمہارا اتنا اکرام کیا، کوئی حاسد متوجہ نہ ہو جائے، الگ الگ انفرادی طور پہ داخل ہونا، اور باقی تو جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو نصیحت کی، بچوں نے اسی طریقے سے کیا۔ اس کے اندر حکمت یہی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ بھی دی اور ان کو خاموشی سے بتا بھی دیا کہ میں یوسف ہوں، پریشان نہ ہونا، میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہذا تم، اچھا یہ جب بھائی لے کے چلے تھے نا یہ بنیامین کو، تو اب یہ راستے میں بنیامین کو بھی برا بھلا کہتے رہے
کہ دیکھو یوسف کے بعد ہمارے باپ بھی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ادھر بادشاہ بھی کہتا ہے اس کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں بھی سناتے رہے، تکلیف بھی پہنچاتے رہے، لیکن بہرحال یہاں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی میں یوسف ہوں، پریشان نہ ہونا۔ باقی آگے یوسف علیہ السلام نے پھر آگے تدبیر کیا کی، اللہ فرماتے ہیں تدبیر تو میں نے کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کا سامان پیک کروا دیا اور بنیامین کے سامان میں بادشاہ کے وزن کرنے کا پیالہ بھی رکھوا دیا۔ اب یہ لوگ واپس چلے، مہمان نوازی بھی خوب کی، خیال کیا اب یہ 11 بھائی واپس جا رہے ہیں۔ پیچھے سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ایتھا العیر، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ ہم چور ہیں، ہم کو فساد کے لیے تھوڑی آئے، ہم تو پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ آئے غلہ لینے۔ انہوں نے کہا نہیں تم چور ہو، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اور جو وہ دے گا جس کی خبر ملے گی اس کو مزید ایک اونٹ جو ہے نا غلے کا بھرا ہوا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارے پاس نکلا تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں سے نکلے اسی کو پھر تم دھر لینا، اسی کو رکھ لینا۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یہ باہر بات چیت ہوئی، اب یوسف علیہ السلام کے بعد واپس آئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پہلے باقی سارے بھائیوں کا چیک کروایا، کہیں سے نہ نکلا، اور آخر میں وہ چیک کروایا جہاں رکھوایا تھا، وہ نکل گیا۔ اب بھائی جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ بھی چور ہے، اس کے بھائی نے یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے، بھائی ہیں، منہ پہ جھوٹا بول رہے ہیں، منہ پہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ نے نہ یہ کہا میں یوسف ہوں، نہ کسی اور بات سے اس بات کو کیا، آپ نے بہت صبر کے ساتھ معاملے کو رکھا اور دل ہی میں کہا کہ تم تو کہیں زیادہ برے ہو جو تم کہہ رہے ہو، اللہ حقیقت کو جانتا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ترلے ملتے کرنے لگے، کہنے لگے ہمارا باپ بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور بنیامین کو بھیج دیجئے، ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس ظلم سے، ناانصافی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو چور ہے اس کو نہ پکڑے، کسی اور کو پکڑ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام سے بات چیت کر کے مایوس ہو گئے کہ اب تو یہاں کچھ نہیں ہونے لگا، تو باہر نکل کے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جو بڑا تھا کہنے لگا کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارے والد نے اللہ کے نام سے تم سے عہد لیا ہوا ہے، میں تو یہاں سے نہیں جاتا، اس وقت تک نہیں جاتا جب تک میرے والد مجھے نہ بلائیں یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، میں نہیں جاتا، تم سب جاؤ اور جا کے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، ہم نے آپ سے وہی کہی جو ہمارے علم میں بات آئی، غیب کو تو ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا وہ چوری کرے گا۔ آپ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس قافلے میں ہم گئے تھے، آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم بالکل بات سچے ہیں۔ وہ آئے یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے پاس، بھائیوں نے آ کے کہا، یعقوب علیہ السلام نے سن کر کہا کہ نہیں تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ساروں کو لے آئے، یوسف کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے۔ اور کہنے لگا ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھیں اور دل ہی دل میں گھٹتے چلے جاتے تھے۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ اور بیمار ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے تو نہیں کر رہا، اللہ سے کر رہا ہوں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کی حوصلے کی بات کو ہم نے سن ہی لیا کہ یہ ایسا عجیب وقت ہے کہ انسان نے گناہ بھی نہ کیا اور الزام بھی لگ جائے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن جب ظرف ہو اور صبر کرنے والا بندہ ہو تو بات کو سمجھ لیا کرتا ہے۔ یہاں سے نقطہ کیا ملتا ہے کہ تحمل مزاجی کے بغیر کبھی کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ دنیا میں جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان سب کے اندر تحمل مزاجی ضرور ملے گی۔ بھائیوں کو نہ ملامت کی نہ اصل بات ظاہر کی، انسان اپنی زندگی میں رہتا ہے، گھر میں بہت ساری ایسی بات آ جاتی ہیں جو تحمل مزاجی کے بغیر کبھی کوئی بڑا بن نہیں سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے اور اللہ ہی انشاءاللہ خیر کریں گے، کچھ بعید نہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کچھ بعید نہیں اللہ میرے پاس سب کو لے آئے۔ مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا،
ہر حالت کے اندر امید باقی رہتی ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے تو نہیں کی، میں اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب بھی انسان سب طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے شکوے دو طرح کے ہیں، ایک شکوہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے انسان کا شکوہ، تنہائیوں میں انسان اللہ سے بات کرے، یہ جائز ہے، محمود ہے۔ ایک مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ، یہ گناہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ بھائی کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پر امید ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس تیسری مرتبہ آنا، یہ عجیب باتیں ہیں۔ وقت یقیناً زیادہ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ آن لائن ہو رہا ہے، آپ سب لوگ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی تو مجھے ہو رہی ہے کہ مجھے بھی اس کو پڑھ کے رات کے تراویح کی تیاری بھی کچھ کرنی ہے، پڑھانی ہے تراویح، اور رات کو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد جو ہے پڑھنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے۔ ابھی تک جو واقعہ بیان کیا ہے اس کے لیے کل اور آج ملا کے تقریباً 4.5-5 گھنٹے مطالعہ کیا ہے، اور رات کی تراویح کے لیے قرآن بھی یاد کیا ہے۔ تو بہرحال آپ سب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو گھر میں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں نا، کبھی لیٹے ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی موج میں ہی ہوتے ہیں، وہ جو مجلس ذکر میں آنے کی برکتیں ہوتی ہیں نا، آن لائن میں نہیں مل سکتی۔ اچھا جی، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ چکی ہے، ہم ایک معمولی سی قیمت لے کر آئے ہیں، قیمت تھوڑی ہے، غلہ پورا دے دو اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کر دو، اللہ احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ بھی تو نبی کے بیٹے ہیں، بھیک مانگ رہے، معاملہ ایجا رسید۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس یوسف کو کنویں میں پھینک آئے تھے، ان کے ذہن میں تو مر گیا ہوگا یا کہیں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا، اور پہلے 2 ملاقاتیں ہوئی، پہچان بھی نہ سکے، تصور بھی نہ تھا۔ اب جب معاملہ یہاں تک پہنچا، کہنے لگے کہ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، قیمت تھوڑی ہے، غلہ پورا دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی پوچھ لیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ چونکے اور ٹھٹک کے رک گئے۔ اب دیکھا تو لہجہ اور باقی دیکھا کہ یہ تو اپنے ہی چہرے کا لگ رہا ہے، اور بات کیسے معلوم ہوئی تو فوری طور پر سمجھ گئے اور پوچھنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہنے لگے ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، اور آگے جو بات بتائی کیا فرمایا، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ کتنی رحمت کی بات ہوتی ہے، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، فرمایا جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی گناہ نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام رحیم تھے، انہوں نے بھائیوں کو کہہ دیا جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو کہہ دیا تھا یہی لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہم بھی راتوں کی تنہائیوں میں دعاؤں میں اللہ کو واسطہ دیا کریں اللہ۔ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا جاؤ تم پر گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو کہا جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ آپ بھی تو کریم ہیں، سب سے بڑے کریم آپ ہی ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ اللہ آپ بھی اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کو
اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، جاؤ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سارے گھر والوں کو واپس لے آؤ۔ تورات کے مطابق یہ سارے گھر والے تقریباً 70 لوگ تھے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوئے کنعان کے لیے، ادھر یوسف علیہ السلام، ادھر یہ بھائی روانہ ہوئے مصر سے کنعان کے لیے، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی، اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی روش پر ابھی تک قائم ہیں۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی قمیض، یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے اوپر ڈالتے ہیں تو بینائی واپس آ گئی۔ اب سارے بھائی اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، اور باپ نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا، جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یہ جو فرمانا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، اس کے اندر بھی نہ سمجھنے کے لیے کئی باتیں ہیں۔ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ جو سبب غم کا بنتا ہے وہی سبب خوشی کا بنتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، جو سبب غم کا بنتا ہے وہی خوشی کا بنتا ہے۔ غور کیجئے، بندے کو اگر کوئی پریشانی آئے کسی بھی سبب سے، وہ صبر کرے، تنگی کو برداشت کرے، تکلیفوں کو برداشت کرے، نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اسی سبب میں سے خیر نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم کیسے ملے تھا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم کیسے ملا تھا؟ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کی بات کہی اور بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور جا کے قمیض ہی دکھائی تھی، تو ابتدائی غم قمیض کو دیکھ کے ملا، اور آج اللہ رب العزت جو بینائی میں کمی آ گئی تھی، جو بیماری آ گئی تھی، اس کو دور قمیض سے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو ویسے بھی ٹھیک کر سکتے تھے، قمیض کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن یہ اصول ہے جہاں سے غم ملا وہیں سے خوشی مل رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانیاں کہاں سے ملی تھیں؟ اس خواب کی وجہ سے جو باپ کو بتایا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس، کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک خواب کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خواب ہی بنیاد بنی، اور آج جب عزیز مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی تازی، 7 گائیں پتلی ہیں اور پتلی گائیں موٹی کو کھا رہی ہیں، تو یہ خواب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دلانے کا ذریعہ بنا۔ تو غم کی وجہ بنی خواب، اور خوشی بھی خواب سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو کہاں ڈال رہی ہیں؟ پانی میں، اللہ کے حکم سے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کہاں کیا؟ پانی میں، کہ وہ غم کی وجہ بنی۔ وقت اب مختصر ہے، اس لیے میں بات کو ذرا کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی پورا کر لوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنی قمیض بھیجی، تو علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء اور علماء اور اللہ والوں کے استعمال شدہ چیزوں کے اندر برکتیں رہتی ہیں۔ جب مصر سے قافلہ چلا تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشبو عطا فرما دی اور پہنچ گئی۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرامات صادر ہونے میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ 40 سال یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہ آئی، جب کنعان میں کنویں میں زیادہ تکلیف میں تھے تو خوشبو نہ آئی، اور جب جیل میں تھے تو خوشبو نہ آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اچھا، جیسے ہی بھائی پہنچے ہیں نا، خوشبو آ گئی، قمیض آ گئی، والد صاحب کی نگاہیں ٹھیک ہو گئی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کو کس حال میں پایا؟ ان کا وہ تو جناب بڑی ناز و نعمت میں۔ کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کس حال میں ہے؟ کہ جی وہ بادشاہ ہیں۔ ارے بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس دین پر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دین اسلام پر ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو گئی اور فرمایا الحمدللہ، اب میرے رب کی نعمت میرے اوپر مکمل ہو گئی۔ یعنی انبیاء دین ہی کو نعمت سمجھا کرتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو یہاں سے نقطہ یہ نکلتا ہے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے دعائیں کرواتی رہا کرے۔ پھر یہ سب لوگ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ یہاں چین سے رہیں گے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب لوگوں کو، باقی لوگوں کو اپنے اپنے حفظ مراتب کے حساب سے اپنے اپنے منصب پر بٹھایا۔ پھر یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے ہیں اور آ کے اپنی سیٹ پر تخت پر بیٹھے ہیں تو سب لوگوں نے ان کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ اس شریعت میں جائز ہوگا، لیکن ہماری شریعت میں بالکل جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام کی شریعت میں جب سب لوگ جھک پڑے، سجدہ کر لیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ اے بجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے پروردگار نے آج سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ اس شریعت میں تو سجدہ بالکل بھی جائز نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہاں چند نکات سن لیجئے، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکال دیا۔ بھئی قید سے پہلے تو کنویں میں ڈالے گئے تھے، اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہاں پہ کنویں کا بھی ذکر ہو سکتا تھا نا کہ اللہ نے کنویں سے بھی نکالا اور قید سے بھی نکالا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ کنویں کا ذکر اس لیے نہ کیا کہ بھائیوں کو تو ایک دفعہ وہ کہہ چکے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ اب جس چیز کو معاف کر دیا، دل صاف ہو گیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ ہم ایک بات کو معاف کر کے بار بار اس کا تانا دیتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، زندگی بھر اپنے دلوں سے نکالتے، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کے یہ اخلاق معلوم ہوئے کہ ایک مرتبہ جب دل صاف ہو گیا، معاف کر دیا، پھر اس کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ ظرف کو دیکھیے کہ بھائیوں کو ابھی بھی برا نہیں کہا، شیطان پہ ملبہ ڈال دیا اور بھائیوں سے بات صاف رکھی اور اللہ سے مانگا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب دنیا کے اندر نعمتیں مل رہی ہوں، اللہ ترقی دے رہے ہوں، یہ آخرت کو نہ بھولے اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ ایمان پر خاتمہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معلوم کرنا چاہے کہ اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا، تو اس کا سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنا مرتبہ اور مرتبہ اللہ کے یہاں معلوم کرنا چاہوں، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام میں لگا رکھا ہے، اس کے دن رات کہاں خرچ ہو رہے ہیں، دین اور دین کی محنت میں، اللہ کے حکم میں، نماز اور اتباع میں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہیں، اس کا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ اور اگر گناہوں اور نافرمانی میں گزر رہے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں۔ بادشاہوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ عدل کو رواج دیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عدل کو رائج کیا کہ جب قحط سالی تھی، انہوں نے لوگوں کو کہا ایک وقت کھاؤ، تو خود بھی ایک ہی وقت کھانا کھایا۔ اہل تقوی کے لیے عبرت کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا اور تقوی پر عمل کر کے دکھایا، اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی جتنی اللہ نے چاہی۔ جو تقوی پر عمل کرتے ہیں اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ خواہش پرستوں کے لیے عبرت کیا ہے کہ جیسے عزیز مصر کی بیوی زلیخا، جب اس نے اپنی بری خواہش کو پورا کرنا چاہا اور پھر اللہ نے اس کو رسوا کیا، لوگوں میں اس کی باتیں ہوئیں۔ درگزر کرنے والوں کے لیے عبرت کہ طاقت کے باوجود درگزر کرنا۔ یوسف علیہ السلام کو بھرپور قوت مل چکی تھی، وہ جس طریقے سے چاہتے اپنے بھائیوں کے ساتھ کر سکتے تھے، ان کو قید بھی کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن پوری قوت کے بعد مکمل درگزر انہوں نے کیا اور اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کے ساتھ آسانی اور رحمت کا معاملہ کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ جو بھی صبر کرے گا حالات کے اوپر، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حسد کرنے والوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمندہ کر دیا، تو حاسد کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اہل علم کے لیے عبرت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں علم کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، ترقیاں عطا فرمائی، جو بھی
دین کا علم حاصل کرے، تقوی کے ساتھ عمل کرے، اللہ اسے ترقیاں دنیا میں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ حسن جمال والوں کے لیے عبرت کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، ان کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، تو غور کریں کہ اسی حسن کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ اللہ کے یہاں اس حسن کی اتنی کوئی قیمت نہیں۔ اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے آسانی میں بھی دین کی دعوت دی، تنگی میں بھی دین کی دعوت دی، جیل میں تھے وہاں بھی دین کی دعوت دی، تو جو داعی ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی عطا فرما۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ آج اب ہمیں کہہ دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا ہمارے پاس قیمت تھوڑی ہے، غلہ پورا دے دو۔ اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں ہمارے پاس عمل تھوڑے ہیں، اجر پورا دے دیجئے۔ روزہ، تراویح، قرآن، ذکر، اذکار، مراقبہ اور اعمال، صدقہ، زکوٰۃ، صدقات، یا اللہ سارے اعمال ہمارے پاس تھوڑے ہیں، اجر اپنی طرف سے کامل عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیجئے، اللہ نیکی تقوی عطا فرما دیجئے، برے دوستوں سے، برے لوگوں سے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔